أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں سفر کی نماز قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا تذکرہ تھا، اور دوسری صلاۃ الخوف کا تذکرہ تھا کہ خوف کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، تم اپنا سامان تیار رکھو، بچاؤ کا اپنے ہتھیار رکھو، بچاؤ کر کے رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ مطلب یہ تھا کہ تم کو جو بچاؤ کا سامان لینے کو کہا جا رہا ہے اس سے گھبرانا مت، تمہارے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر دشمن کا کوئی خوف آ سکتا تھا، اس خوف کو ختم کر دیا کہ آخر تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے ہی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اور اپنے پہلو کے بل لیٹ کر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر نارمل نماز پڑھتے رہو، جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور ایک محدود مقرر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اوپر پہلے دو آیتیں گزری جس میں سفر کی نماز کا تذکرہ تھا اور خوف کی نماز کا تذکرہ تھا، تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم خوف کی نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر زیادہ کرو، ذکر پر پابندی کرو، ہر حال میں تمہیں دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، ہاں تمہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہی مناسب ہے، اور اسی کے طرف عاجزی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کرو، نماز کے بعد کام پورا نہیں ہو گیا، دشمن سے لڑنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اب اللہ سے اور زیادہ لگاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض حضرات نے ذکر سے مراد نماز لیا ہے کہ جب تم یہ نماز پوری کر لو تو پھر چاہے تم دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہو پھر بھی نماز پڑھو، تم لڑ رہے ہو تب بھی لڑائی کرو۔ بھئی کیسے لڑائی کریں گے؟ کھڑے کھڑے، کھڑے کھڑے بھی مقابلہ کرتے رہو، بیٹھے بیٹھے اگر تم لوگ تیر اندازی بیٹھ کر تیر اندازی کر رہے ہو، کہا کہ اس میں بھی نماز پڑھو، اور پہلو کے بل آپ کو زخم لگے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہو بستر کے اوپر، کہا اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہاں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، جنگ ختم ہو جاوے تو پھر نماز کو قائم کرو۔ جیسے تم
چالو جنگ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. یہ قول ہے، لیکن علماء کرام نے اس قول کو اتنا زیادہ وقی نہیں کہا کہ چالو لڑائی میں بھی نماز پڑھے آدمی. لڑائی چالو ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ دل لگے گا ہی نہیں آدمی کا. اس لیے تو صلاۃ الخوف رکھی گئی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان جب ہو جاوے، تمہیں لڑائی بڑائی سب ختم ہو جاوے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو پھر تم نماز قائم کرو. کیا مطلب اس کا؟ یعنی تم اب مسافر نہیں رہے، مقیم بن گئے ہو، یا لڑائی پوری ختم ہو گئی ہے، دل کے اندر کسی قسم کی بے چینی نہیں ہے، تو پھر یہ خوف ختم ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. ہاں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ایک وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ہاں، مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں ہم پابند ہیں. یہ نہیں کہ کسی بھی وقت پڑھ لی. بہت سارے بیچارے کام کی وجہ سے عشاء کے بعد پوری نمازیں پڑھتے. کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی اس سے اچھا کوئی کام تلاش کرے. نماز کی تو قربانی نہیں دی جا سکتی. آپ اگر جنگل میں کھیت میں ہیں تو وہ چلو شام کو سب کام کر لو، ابھی صبح سے شام تک ظہر اثر مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جنگل میں پڑھ لو نماز، کوئی بات نہیں، نماز تو ہونے ہی والی. کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے مسلمان، کھیت میں بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں، وضو کر کے پڑھ لے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے 5 نمازیں فرض کی ہیں. قرآن مجید میں آپ کو یہ تو نہیں ملے گا کہ فجر ظہر اثر مغرب عشاء یہ 5 نمازیں ہیں، اس طرح کا تو نہیں ملے گا. اشارے ملیں گے آپ کو. چنانچہ امام راضی نے لکھا ہے کہ 5 آیتیں ہیں قرآن کی جس میں اشارہ ملتا ہے کہ 5 نمازیں. پہلی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز. اب درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن 5 نمازیں یہاں کیسے ثابت ہوئی؟ اس طرح سے ثابت ہوئی کہ الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو. تو صلوات جماعت کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 کے اوپر یا 3 سے اوپر بولا جاتا ہے. تو 3 تو ہو گئی، اور یہ درمیانی نماز 1 ہو گئی، تو پھر 4 ہو گئی. تو پھر درمیانی نماز ہوئی کہاں؟ ایک اور بڑھا دو. تو اس طرح سے 5 ہوگی، تو پھر عصر کی نماز درمیان میں آئے گی. فجر ظہر اوپر ہوگی، مغرب عشاء نیچے ہوگی، بیچ میں عصر کی ہوگی. اسی طرح سے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ بھی ایک آیت ہے. پھر اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کو دن کے دونوں کناروں کے اوپر پڑھو، اور رات کے حصے میں بھی پڑھو. تو دن میں ظہر آ جائے گی، عصر آ جائے گی، فجر بھی دن کا وقت میں آ سکتی ہے، اور رات کے وقت کے میں مغرب عشاء آ جائے گی. الغرض اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، اور آپ کو ثواب ملے گا 50 کا. یہ 5 ہی نمازیں کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. 6 کیوں نہیں؟ 7 کیوں نہیں؟ عقلی طور پر ہر چیز کے 5 دور آتے ہیں. ہر چیز کے 5 دور آتے ہیں. ایک تو شروعات ہوتی ہے، شروعات، جس کو بچپنا کہیے آپ. بچپنا، اس کو عربی زبان کے اندر سن النشو کہتے ہیں، ون نیما، شروعات ہوتی ہے ابھی. دوسرا جو دور ہوتا ہے وہ مدت وقوف ہے، جوانی. کیا؟ جوانی. دوسرے نمبر پہ شباب. تیسرے نمبر پہ کہولت. انسان تھوڑا 40 کے بعد ہو جاتا ہے تھوڑا ہلکا، لیکن 60 کے بعد بہت زیادہ، اور پھر 80 کے بعد تو اور زیادہ. تو تیسرا نمبر ہے کہولت کا زمانہ. جیسے آدمی 40 کے بعد پھر ڈھلنے لگتا ہے دھیرے دھیرے، ایک دم نہیں پتا چلتا. ہاں،
اور پھر آگے جب جاتا ہے 60 کے اوپر تو پھر اور زیادہ ڈھلتا ہے. اس زمانے کو شیخوخت کا زمانہ کہتے ہیں. انسان کے اندر کمزوری ایسی کھلی دکھنے لگے کہ ہاں یہ اب بڈھا ہو گیا. اور 5واں زمانہ ہے کہ اس کے اندر آدمی کے کوئی اثرات باقی نہ رہے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ باقی نہ رہے. اب اس کو سورج کے ساتھ آپ سمجھیے. سورج جب صبح میں نکلتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ تو ہر چیز میں ایسے 5 دور آتے ہیں. کھیتی میں بھی آپ دیکھنا، اس طرح سے نکلے گا بالکل چھوٹا سا، پھر تھوڑا ایسے ہرا ہرا نظر آئے گا، پھر تھوڑا پیلا یلو ہوگا، پھر بالکل پیلا ہو جائے گا، اور پیلے کے بعد بالکل ختم کر دیں گے آپ اس کو نکال کے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں اس سال پینٹ بوئی تھی یا یہاں پہ گنا بویا تھا. ہے کہ یہ 5 دور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. امام راضی نے لکھا ہے کہ سورج کو دیکھے، سورج کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ نکلتا ہے تو اس وقت عجیب و غریب، بالکل آپ ایسے دیکھ بھی سکتے سورج کو. شروعات ہوتی ہے، ہلکی ہلکی کرنیں نکلتی ہے، تو بڑھتا ہے 12 پہ جب جاتا ہے تو 5 بھی ایسے نہیں کر سکتے اس کو، اور تھوڑی دیر ایسا رہتا ہے، پھر دب سے لڑک جاتا ہے. وہیں سے زہر کا وقت شروع. ابھی سورج تھوڑا ڈھلا ہے، کوئی کمزوری معلوم نہیں پڑتی، آپ اس کے سامنے آنکھ نہیں لڑا سکتے. لیکن جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر آپ تھوڑی آنکھ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد تو پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں. ابھی تو دیکھیں گے، ابھی سرخی دکھتی ہوگی، سرخی، اور پھر کچھ وقت ایسا آئے گا کہ وہ سرخی بھی چلی جائے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں سورج آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازوں کے وقت اس طرح سے رکھے کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے کا فجر، بندہ جب سو کے اٹھتا ہے نیند میں سے تو پہلے ہی اس کو کہہ دیا گیا کہ فجر پڑھ لے. پھر جب سورج کے شباب کا وقت ہوتا ہے تو کہا اب تھوڑا ڈھلے گا تو ظہر، پھر تھوڑا زیادہ اس کے اوپر اثرات آ گئی تو اب عصر پڑھو، اور پھر ڈوب گیا تو کب مغرب پڑھو، اور اس کے بالکل اثرات ختم ہو گئے تو کب عشاء پڑھ لو. یہ 5 دور، ہر جگہ پہ 5 دور آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر نماز فرض کی. کیوں بھائی؟ احسان کیسے؟ ارے اللہ سے ملنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، اللہ سے بات کرنے کا ایک چانس لگ جاتا ہے. اگر نماز کو آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھو اور ذرا سمجھو اس کو کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر دیکھا کہ ان کے اندر کچھ لالچ بھی ہے اور سستی بھی ہے. اگر ان کے لیے پورے دن میں کسی بھی وقت 5 پڑھ لینا یہ کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آدمی اپنے عمل کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے وقت مقرر کر دیا کہ ظہر کا یہ، عصر کا یہ، مغرب کا یہ، عشاء کا یہ، فجر کا یہ. بلکہ اسی مقرر نہیں کیا، جبریل امین کو 2 دن بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضور کی امامت کرانے کے لیے. تو پہلے دن بگننگ ٹائم میں پڑھائی ظہر کے وقت سے شروع ہوئی تھی، جبریل امین ظہر میں آئے تھے، پھر عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر. تو بگننگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم 2 ٹائم میں نماز پڑھا کر کہا کہ یہ دونوں کے بیچ کا آپ کی امت کا وقت رہے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف بتلا نہیں دیا بلکہ پریکٹیکلی فرشتے کو بھی بھیجا کہ جاؤ ان کو سکھاؤ، امت کو بتاوے. اللہ کے نبی نے پورا عمل کر کے دکھا دیا. اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کہہ دیتا کہ 5 ایک ساتھ پڑھ لینا تو ایک بھی نہیں پڑھتا کوئی ہے. ابھی تو ٹائم، ابھی کام کر لو، پھر سستی ہو جاتی کہ اب تو چلو کل پڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اوقات کے اندر عبادتوں کو مقرر کر دیا. اب دیکھیے آپ، دن میں 5 وقت رکھے نماز کے لیے، روزے کے لیے سال میں 1 مہینہ رکھا، زکوٰۃ کے لیے 200 درہم پہ 5 درہم رکھے، $200 پہ $5، 100 پہ 2.5 ہوتا ہے نا. ہاں. اور حج کے لیے پورے زندگی میں 1 دفعہ، پوری زندگی میں 1 دفعہ. اگر اس کے کچھ اور ہوتا، کسی بھی مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لو، کوئی بھی مہینے میں رکھ لو آپ لوگ روزے، تو پھر بڑی گڑبڑ ہوتی.
ہمارے فیجی والے کچھ کہتے، انڈیا والے کچھ کہتے کہ نہیں اس سال ہم تو رمضان بعد میں رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ سال میں اس طرح سے، مہینہ کا اس طرح سے، روزانہ کی یہ نماز، یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مقرر کی کہ جس کا تعلق دن کے ساتھ بھی ہے، ہفتے کے ساتھ بھی ہے، سال کے ساتھ بھی ہے، اور زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت اس لیے مقرر کر دیے کہ بندہ اس میں ڈیلے نہیں کر سکتا، یہ سوچے کہ یار تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا۔ یہ جو آدمی تھوڑی دیر بعد کرتا ہے وقت نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر سخت وعید آئی، بہت سخت وعید۔ حدیث میں آیا کہ جس آدمی نے نماز چھوڑ دی، کیا کیا؟ نماز چھوڑ دی اور اس کی بعد میں قضا بھی کر لی، من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها، جس آدمی نے ایک نماز چھوڑی یہاں تک کہ اس کا وقت چلا گیا اور پھر اس نے قضا کر لی، پھر بھی یہ آدمی جہنم کے اندر ایک حقوق جلے گا، ایک حقوق جلے گا۔ حقوق کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم ہوتا ہے 80 سال کا، 80 سال کا، اور ایک سال کتنا ہوتا ہے؟ 360 دن کا، 360 دن کا۔ اب آپ گن لیجئے کہ کتنا لمبا عرصہ رہنا پڑے گا۔ اور دوسری حدیثیں ہیں جس کے اندر نماز کے بارے میں سخت تاکید آئی کہ تم لوگ نماز کو ادھر ادھر مت کرو، نماز کو اس کے ٹائم کے اوپر پڑھا کرو۔ حدیث میں ہے کہ خمسۃ لا تطفأ نیرانہم ولا تموت دیدانہم ولا یخفف عنہم من عذابها، 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آگ بجھے گی نہیں، ان کے کیڑے مریں گے نہیں، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو مشرکم باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، آپ کل والدی، اپنے والدین کا نافرمان، والزانی بحلیلۃ جاری، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا، اور وہ آدمی جو اپنے بھائی کو بادشاہ کے حوالے کر دے، ظالم بادشاہ کے حوالے کر دے، اور وہ مرد یا عورت جس نے مؤذن کی اذان کو سنا کہ مؤذن اذان دے رہا ہے اور اس نے بلا عذر اس کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیے نماز کا اس کے اندر، مؤذن کی بات سنی اور اس کا جواب نہیں دیا، یعنی نماز کے لیے نہیں پہنچا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اوپر توحید کے بعد اگر کوئی پسندیدہ چیز فرض کی ہے تو وہ نماز ہے، اور اگر نماز سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو فرشتے وہ کرتے۔ فرشتے نماز میں کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، یہ ساری ادائیں ایک ایمان والے کی نماز میں ہے۔ فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو نماز عطا فرمائی اس میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، اور اسی طرح سے رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، یہ ساری عبادتوں کو جمع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، موت کے وقت حضور نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر ظلم و ستم مت کرنا۔ اب سوچئے کہ نماز کا کتنا زیادہ اہتمام کرنے کو کہا گیا۔ قیامت کے دن کافر کے لیے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یوم تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، جس دن فرشتے اور روح الامین جب چڑھیں گے، اس دن کے اندر اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا وہ کافر کے لیے، کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ ایک نماز چھوڑنے پر 1,000 سال،
5 نماز کو 50 نمازیں فرض کی تھی تو 50,000 سال ہو گئے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی ان کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب سوچئے، شکر کرے اللہ کا کہ اللہ توفیق دے رہا ہے اپنے در پہ آنے کی، نماز کی توفیق دیتے۔ بیچارے کتنے لوگ اتنے محروم ہے کہ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اولاد کو بھی پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک وقت مقررہ کے ساتھ، بھائی ہر نماز کا وقت ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے کہ چلو آج 2 نمازیں ہم پڑھ لیتے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اور تم لوگ بزدل مت ہونا، تم لوگ ہمت مت ہارنا دشمنوں کی تلاش کرنے میں۔ اگر تم لوگ تکلیف زدہ ہوئے ہو تو وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جیسے تم ہوئے ہو، اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دشمن کے پیچھا کرنے میں بودا مت ہو جانا، کمزور مت ہونا، ہمت مت ہارنا۔ ہوا کیا تھا کہ احد کی لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو ابو سفیان دشمنوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، جاتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر گئے کہ آئندہ سال فلاں مہینے کے اندر اپنے وہاں ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے چیلنج قبول کر لیا۔ جب دوسرا سال آیا تو اس وقت مکہ والوں میں قحط سالی تھی، جرا تھا، مال کی کمی تھی، اس لیے ابو سفیان نے یہ سوچا کہ اس سال ہمیں لڑنا نہیں ہے تو کسی طرح سے ہم بہانہ بنا لیں اور مسلمانوں کو پتہ نہ چلنے دیں کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو اپنی طرف سے بھیجا کہ جاؤ ہم تمہیں اتنے اونٹ دیں گے، اور مدینہ منورہ جا کے یہ کہو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تو ان کو کہنا کہ مکی کا خیال مت کرنا، مکہ والوں سے لڑنے کا وہ تو پوری تیاری میں ہے۔ یہ ایک قسم کی دھوس جمانے کے لیے بھیجا تھا، مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی بات کرنا تاکہ وہ ڈر جائے تو کوئی نکلے ہی نہیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے آ کر اس طرح کی بات کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی نہیں نکلے گا میں تو نکلوں گا، کوئی نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، میں تو نکلوں گا۔ اور قرآن مجید کے اندر 4 سپارے میں اس طرح کی آیت گزر چکی ہے کہ الذین قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جن لوگوں نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ لوگ مکہ والے خوب جمع ہوئے، سامان تیار کر کے لہذا ڈرو تم، تو اس دن کا ایمان اور بڑھ گیا، اور کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارا کافی ہے، ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ تم لوگ ڈھیلے مت پڑنا قوم کی تلاش کرنے کے اندر، کیونکہ مجاہد جب اس سے پہلے تو وہ صلاۃ الخوف تھی، جہاد کے حالت میں، جہاد کے میدان میں نماز پڑھنے کا تذکرہ تھا، کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کی، کبھی ضرورت پڑتی ہے دشمن کو تلاش کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سستی مت کرنا اور کمزور مت پڑنا دشمن کی تلاش کرنے کے اندر۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اللہ تعالیٰ دلیل بتلا رہے ہیں کہ کیوں کمزور مت پڑنا، کہ دیکھو رنجیدہ ہونا، تکلیف کا پہنچنا جیسے تم کو پہنچتی ہے ان کو بھی پہنچتی ہے، تو تکلیف دشمنوں ایسا تھوڑی ہے
کہ دشمنوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہم کو نہیں پہنچتی، یا ہم کو پہنچتی ان کو نہیں پہنچتی؟ جب آمنے سامنے ہوں گے تو ادھر بھی مریں گے ادھر بھی مریں گے، تو تکلیف پہنچنے میں دونوں برابر ہیں۔ اب تم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا خوف جنگ سے مانے نہیں بننا چاہیے، تمہارے لڑنے سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے ان لوگوں کو تم سے لڑنے کے لیے نقصان کا اندیشہ رکاوٹ نہیں بنتا، اسی طرح سے تم لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حجت کو اور واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، زیادہ صبر تو تم لوگوں کو کرنا چاہیے ایمان والوں کو مشرکین کے مقابلے میں، اس لیے کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ بھئی مومن کی تو چٹ بھی اس کی اور پٹ بھی اس کی، مومن کی چٹ بھی اس کی پٹ بھی اس کی، اگر وہ مرا تو شہید، اور اگر جیت گیا تو غازی، اور مال غنیمت بھی ملے گا اور اجر ثواب بھی ملے گا، ساری چیزیں ایمان والے کو ملتی، اور یہ امید رکھتا ہے ایمان والا اخلاص کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے۔ وہ بعض صحابہ کرام کو ان کا حصہ دیا گیا تھا، کہا ہم اس کے لیے نہیں لڑے تھے، ہم تو اس کے لیے لڑے ہی نہیں تھے کہ مال ہم کو نہیں چاہیے، ایسے صحابہ کرام تھے، ہاں ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو ایمان والا تو سوچتا ہے کہ مجھے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو اگر مجھے ہتھیار لگا ہوگا تو اس میں سے زخم نکل رہا ہوگا اللہ سے، اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حدیث میں ہے شہید جب اللہ کے خاطر جب مرتا ہے تو اس کے بدن سے خون جو ہوگا وہ مشک کی طرح خوشبو لگائے گا۔ اللہ کے یہاں بہت قیمت ہے مجاہد کی، جو اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگاتا ہے، بڑی قیمت ہے۔ اور مشرک لوگ تو اس کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یا یہ کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ان ساری چیزوں کا ان کے یہاں تو کوئی اقرار ہے ہی نہیں۔ جب اقرار نہیں تو ثواب کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو یہ ایمان والوں کے لیے کہ اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، اللہ کے راستے میں جانا نکلنا اگر چھوڑ دو گے، جان کی بازی لگانا، اس لیے کہا کہ جہاد فرض ہے، فرض کفایہ ہے، کبھی کبھی فرض عین بھی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو وہ صحابہ کرام نے کا نکلنا جو ہوتا تھا وہ تلواروں کے ساتھ ہوتا تھا، ہتھیاروں کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں واپس آنا کوئی یقینی نہیں تھا کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ وہ صحابہ کرام تو نکلے تو چلتے فتح کرتے کرتے نکلتے ہی چلے گئے، پہنچتے ہی چلے گئے، جتنا اسلام کا دائرہ وسیع ہو سکتا تھا کرتے چلے گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنوں میں کر رہے ہیں وہی بھی گڑبڑ ہے، ہم ایمان والے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں بھی گڑبڑ، اور وہ لوگ تھے۔ آپ تھوڑی دیر بات سوچیے، ایک بات سوچیے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی چیف آف آرمی ہے، کیا ہے؟ چیف آف آرمی ہے، اور چالو جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے کہ آپ ریزائن، کس پر سے؟ چیف آف آرمی سے، تمہاری جگہ فلاں۔ آج کے زمانے کا اگر کوئی ہوتا تو کیا میں نہیں لڑوں گا، جاؤ کر لو، تم یہ نہیں لڑنا ہے مجھے، کیسے انہوں نے سسپینڈ کیا جنگ سے، مجھے کیسے انہوں نے ریزائن کی۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب تو اور میں دل کھول کے لڑوں گا، پہلے تو میں چونکہ چیف آف دا آرمی تھا اس لیے تھوڑا بھی کچھ فکر رہتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آج ہی میں نے سب بچوں کو پڑھایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پیچھے والوں کا ڈر نہ ہوتا، میری امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں بیٹھتا، میں تو شہید ہوتا پھر زندہ ہوتا، پھر شہید ہوتا پھر زندہ ہوتا، پھر شہید ہوتا، بس اپنے آپ کو اس میں لگا دیتا۔ اتنی زیادہ قیمت ہے اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا۔ اگر ہمارے دل میں کبھی اس طرح کا بھی داعیہ پیدا نہ ہو کہ یا اللہ اگر تیرے دین کے خاطر ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان دیں گے، اگر یہ دل میں نہیں آیا کبھی تو پھر وہ ایک ایمان والے کی موت ہے۔ ایمان والے میں یہ جذبہ ہونا ضروری ہے، چاہے پوری زندگی جنگ نہ کی ہو یا لڑا نہ ہو، لیکن یہ جذبہ ہونا ضروری ہے۔
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص دیکھیے کہ چالو جنگ میں ان کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے صدارت سے، تو اب کیا کہہ رہے کہ اب تو اور اچھے طریقے سے لڑوں گا. ان لوگوں کا اخلاص تھا، اسی لیے وہ جہاں گئے فتح کرتے چلے گئے. اور ان کو یہ حق تھا کہنے کا کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ. ان کو حق تھا، کیونکہ ایک ایک اللہ کے نبی نے ایک ایک ستارے کو ایسا تیار کیا تھا کہ کہیں بھی ان کو بھیج دیتے وہ کام بن جاتا تھا. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو لڑنے کے بارے میں بزدل نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ جہاں تک تکلیف پہنچنے کا سوال ہے تو جیسے تم کو پہنچتی ہے ان کو بھی پہنچتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ، اور تمہارے تو ایک بات اور ہے کہ تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو جس کو وہ نہیں رکھتے. تمہاری تو امید ہے کہ ہمیں جنت ملے گی اگر اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، تو یہ تو تمہارا ایمان ہے، اور یہ چیز تو ان لوگوں کے پاس ہے نہیں. تم ثواب کی امید رکھتی ہو، ان کے یہاں ثواب کی امید نہیں. تم اگر نہیں جاؤ گے تو تم گنہگار ہوں گے، ان کے یہاں وہ ایسی چیز نہیں ہے. امام راضی نے ایک بات اور لکھی ہے کہ تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ تو علیم و حکیم ہے. اللہ تعالیٰ جس معبود کی جن تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ، وہ عالم ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لہذا تمہارا اس سے ثواب کی امید رکھنا صحیح ہے. اور مشرک لوگ تو عبادت کرتے بتوں کی، پوجا کرتے جو جماد ہے، جس کے اندر کوئی حرکت نہیں. جب تک اس کو پوجنے والا ادھر ادھر ہلائے گا نہیں وہاں تک وہ ہلے گا بھی نہیں. لہذا ان لوگوں کا امید رکھنا ان بتوں سے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور تمہارا اللہ سے امید رکھنا صحیح ہے کیونکہ وہ تو علیم ہے، حکیم ہے. تم جو کچھ بھی کرو گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. امام بغوی نے کہا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نازل ہوئی ہے غزوہ حمراء الاسد کے وقت. ہاں، جیسے کہ میں نے مظہری کے حوالے سے نقل کیا، تفسیر روح البیان کے حوالے سے نقل کیا کہ ثقفی عروہ ابن مسعود ثقفی نے، نعیم ابن مسعود ثقفی نے لوگوں کا آ کر جو کہا تھا کہ مکہ والے تو بہت تیار ہے، دیکھنا سنبھل کے رہنا. تو ایمان صحابہ کرام کا بڑھ گیا تھا اور حضور تشریف لے گئے اور ہوا یہ کہ وہ آئے ہی نہیں. ابو سفیان اور ان کے جو جتنے بھی مکہ والے تھے کوئی آیا ہی نہیں، اور وہاں مارکیٹ لگی ہوئی تھی. صحابہ کرام جو کچھ بھی سامان لے کے گئے تھے بیچا، خریدا، بیچا، خود تجارت کی وہاں پہ اور بڑے نفع کے ساتھ واپس آئے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات کبھی پزمردہ نہیں ہونے چاہیے. دین کے خاطر جو جذبات ہوتے ہیں، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کی ایک حکم کو زندہ کرنے کے لیے ایک ہی آدمی ہوتا ہے، تو بڑی تکلیفیں کاٹنی پڑتی. آج ہم لوگ شریعت کے احکام کے لیے ڈھیلے پڑ جاتے. ارے یار کیسی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں یہ بات نہیں چل سکتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھے کہ آپ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کچھ کمی کی جاتی ہے اور میں زندہ ہوں، اس حال میں کہ میں زندہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ شریعت کو زندہ کرنے کی فکر کیجیے، شریعت کے جو احکام ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانے کی فکر کیجیے. ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم ماحول دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر اسی رو میں بہہ جاتے ہیں. قرآن کی صاف ستھری سادہ تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہے، اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنا ہے. ورنہ واقعتاً یاد رکھنا ہم امت مسلمہ کے لیے آنے والے جو دن ہے وہ بہت ہی ایسے ہی رہیں گے. کیوں؟ ایک تو علم کی کمی، دوسری بات یہ ہے کہ سستی آ گئی ہے بدن کے اندر، انسانوں میں سستی آ گئی. ارے آج کے زمانے میں دین پر چلنا بہت مشکل ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے لیے یہ دین ہے تو قیامت تک کے لیے وہ چلے گا. جو چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. خیر، آگے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے بارے میں بتلایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو، کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طرح جس طرح اللہ نے آپ کو بتایا ہے.
اور ولا تکن للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کے آپ خصیم نہ بنیں، یعنی ان کا کبھی سپورٹ نہ کریں۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بناوے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔